زما واده په زما عمر 19 کالو چې زما واده وشو او د خاوند عمر مې 19 کالو. نو اول واده ورځو کې خو لکه بس خو خوشحالي و وخت تېرېدو ښه تېرېدو. د هغې نه پس چې وخت تېرېدو سره زما خاوند چې دی نو زه به یې والم ټکولم او هسې بانه به یې کوله څه بانه به یې جوړه کړه په هغې په وجه به یې زه سمه والم او د کور دغه ماحول ډېر زیات خراب شو. نو په دې کې بیا زمونږ کلي ته یو پروګرام والا راغلی چې د هغې نوم بول اوټو تحریک و. هغې کې پیاز کوثر راغلی وه او د ښځو په باره کې د ډي آر سی خبرې کولې چې د چا څه مسلې نو هلته دې زنانه راځي او ډي آر سی ته دې راځي او زه به ولله دا خبرې لکه په خیر سره حل کوم. بس زه ما چې د هغې خبرې ټولې واورېدې د هغې ډېرې زیاتې ښکلې ښکلې خبرې کولې. بس ما وی چې انشاءالله دا باجي چې زه به دې سره میلاوېږم. بیا چې دی نو زه به خاوند والم ټکولم. زه د مور کره ناسته وم چې د مور د کره ناستم بیا ما ځان سره خپله مور کړله او زه لاړم رستم ته. زموږ سره کلي سره نږدې دي. نو هغې له زه لاړم په یاس کوثر باجي سره زه میلاو شوم. نو هغې سره زه میلاو شوم په پروګرام کې. بیا هغې سره چې زه هلته لاړم رستم سره ډي آر سی ته لاړم هغې سره زه میلاو شوم. نو هغه باجي ته ما ټولې خبرې هلته مو کړلې. هغې ما ته وی چې صحیح ده دا مسله دونه نه ده او ته طلاق مه غواړه. ما ورته نه زه د خاوند نه طلاق علم زما عمر ډېر زیات خراب دی او والم ټکولم به. بس هغه به زه هسې بانه به یې راته جوړوله. زه به کله بیمار وم او ناجوړه به وم زه به یې ډاکټر لم نه بوتلم. د کور کار به مې ښه کو صفایانې به مې ښه صحیح کولې. زما خو خاوند به وي نه ته صحیح کار نه کې دا نه کې هسې بانې به یې راته جوړولې او زه به یې والم ټکولم. د مور کره به م نه پرېښودلم مور که بدلم نو هلته به م نه پرېښودم. بانې به یې وکړلې به زه به یې ووالم. په یس کوثر چې ده نو هغې زما خاوند راوغوښته او ناظم هم د کلي راغی. هغې ټول راللو چې هغې نه خپل تپوسونه کوه ما نه خپل تپوسونه وکړل. نو ما ورته ووي بس زما خاوند ته ووي کو بیا دا تا ووهله او ودې ټکوله په معمولي خبرو باندې نو بیا به لکه دا ستاسو نه زموږ مخکې کسان شته مخکې به موږ دا خبره وړو. نو بس زما خاوند ووي چې بس صحیح ده زه پوه نه شوم او ما ووي بچ هغه وي نه زه به یې نوره دې نه پس نه وخم او زه به د ما د دې کور به سمي. نو بس ما بیا هغې ته وي چې نه زه طلاق نه علم او بس زما دا کور بس اوس د خیره سره جوړ شو. زه پرې ډېره زیاته خوشحاله یم. زه ډېره زیاته خوشحاله شوم چې په ډي آر سی کې زنانه ښځه ناستې او یو پروګرام والا. زه بیا هم د هغې شکریه ادا کوم د بول اوټو تحریک چې داسې پروګرامونه دې ښه ښه وشي چې ګوره په دې باندې موږ ته د دې خبرو پته نه وه. موږ د دې خبرو نه خبر شو او که خدای نخواسته بلې زموږ خور ته داسې څه مسله راځي نو انشاءالله هغې ته به زه د ډي آر سی لار او داسې طریقې ښیم چې د چا کورونه نه ورانېږي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سدرا ہے. میں بول اوٹو تحریک کا حصہ ہوں. شرکت کا این جی او کے ساتھ ہم کافی وقت سے کام کر رہے تھے. انہوں نے ہمیں لیڈرشپ اور تحریک سازی پہ کافی ٹریننگز دی ہے. یہ بول اوٹو تحریک بھی ایک طرح سے ہی انہی کی ہی تعاون سے شروع ہوئی. انہوں نے ہمیں تحریک سازی پر ٹریننگز دی اور تحریک سازی سمجھائی. پھر ایک دن کچھ خواتین اور میل الائز اکٹھے ہوئے اور مردان ضلع کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے 2 تحریکیں چلانے کا فیصلہ کیا، جن میں سے ایک تھا بچوں کی کم عمری میں شادی، دوسرا ڈی آر سیز میں خواتین ممبرز کی شمولیت. ضرورت اس بات کی تھی کہ ڈی آر سی میں خواتین ممبرز ضرور ہو. اس مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے بولوٹو کے نام سے ایک تحریک شروع کی. ایک ایک کر کے ممبرز بڑھتے گئے اور ہماری مٹھی بھر خواتین نے آہستہ آہستہ ایک تحریک کی شکل اختیار کی. تحریک کی خواتین نے ڈی آر سی کے چیئرمین سے الگ الگ ملاقاتیں کی، ان کو مشورے دیے کہ خواتین کی موجودگی سے آنے والی مظلوم خواتین کے مسائل آسانی سے حل ہوں گے. آخر کار تحریک کی کوششوں سے سٹی ڈی آر سی میں 2 خواتین، رستم ڈی آر سی میں ہماری ہی تحریک کی ممبر فیاض کوثر صاحبہ، گڑی کپورہ میں ہماری ہی تحریک کی ممبر فہیمہ بیگم اور کاٹلنگ میں بھی ہماری ہی تحریک کی ممبر زیب النساء نے شمولیت کی. بولوٹو تحریک کے 2 مین آبجیکٹیو ہے، 2 بنیادی مقاصد ہے، جن میں ہے ایک ڈی آر سیز میں خواتین کی شمولیت تاکہ خواتین کے مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کیا جا سکے. دوسرا ہے کم عمری کی شادی. تحریک کے دوران کوئی خاص مسائل نہیں تھے، لیکن پھر سماجی اور ثقافتی اقدار اور روایات کی وجہ سے خواتین کو بولوٹو تحریک کا حصہ بنانے اور ان کو قائل کرنے میں مشکلات کا سامنا رہا.
کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کو حل کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ہم نے بول اٹھو تحریک ایک تحریک بنایا جس میں ہم نے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، اور اسی میں ارلی ایج میرج اور ڈی آر سیز میں ممبرشپ تھی۔ تو ڈی آر سیز میں ممبرشپ کے لیے میں اس طرح ڈی آر سی میں آئی کہ ڈی آر سیز میں ممبرشپ کے لیے ہم نے مختلف ڈی آر سیز کے وزٹ کیے۔ ڈسٹرکٹ مردان میں 5 تحصیلیں ہیں، 5 تحصیلوں میں 5 ڈی آر سیز ہے، اس میں ہم نے وزٹ کیے۔ تو ڈسٹرکٹ مردان میں سب سے پہلا ہم نے ڈسٹرکٹ مردان میں وزٹ کیا، وہاں پر نصرت میم بہت عرصے سے کام کر رہی ہے، تو ہمیں یہ کامیابی ملی کہ کارلنگ میں بھی فیمیل کی ممبرشپ ہو گئی، تخت بئی میں بھی ہو گئی، گڑی کپورہ میں بھی ہو گئی، اور رستم میں خود یہاں کی ممبر بنی۔ میرا یہ کردار ہے کہ ڈی آر سیز میں بہت سارے ممبر ہوتے ہیں، ایک چیئرمین ہوتا ہے، ایک وائس چیئرمین ہوتا ہے، ایک ریڈر ہوتا ہے، اور باقی بہت سارے ممبر ہوتے ہیں۔ اس طرح میں بھی ایک ممبر بنی ڈی آر سی کی، اور میرا کردار یہ ہے کہ یہاں فیملی کیسز بہت سارے آتے ہیں جس میں فیمیل کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے گھریلو جھگڑے ہوئے، طلاق ہوا، وراثت میں حصہ ہوا، بچوں کی کسٹڈی ہوئی، نان نفقہ، اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں۔ تو فیمیل جب آتی تھی تو ایک میل ممبر کو اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا جھجکتی تھی، ہچکچاتی تھی، تو ایک فیمیل ممبر ہونے کی حیثیت سے یہاں کی فیمیل کو یہ آسانی ہو گئی کہ وہ مجھے بہت آسانی سے اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں، اور میں بھی ان کا مسئلہ سنتی ہوں، اور پھر ہم سب مل کر ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر ایک فیمیل آتی ہے اور اس کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا، اور ڈی آر سیز کے ذریعے جس طرح ابھی یہ کیس حل ہوا اور اس کا تقریباً 7 عورتوں کو ان کا وراثت میں حصہ ملا ہے، تو یہ ایک اچھی کارکردگی ہے، اور ہماری عورتوں کو جتنے بھی عورت کے حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے، اور یہ ایک اچھی کاوش ہے۔ تو جب یہاں میں آئی اور چیئرمین صاحب سے اور ممبر صاحبان سے میں نے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ رستم ایک دیہی علاقہ ہے، اور یہاں پہ گھر سے کوئی عورت آ کے یہاں نہیں بیٹھے گی، اگر آپ یہاں آ کر بیٹھ گئی تو اور عورتیں آپ کو دیکھ کے ان میں حوصلہ ہوگا، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ڈی آر سی میں ممبرشپ کے لیے راضی ہو جائیں۔ زنانه چې کومې دي نو هغې درخواست کوي، ځکه چې دا ټول خلک تقریبا اوس پوه شوي دي، نو هغې یا ډي پي او صاحب ته درخواست وکړي، یا ډي اس پي صاحب ته درخواست وکړي، یا ایس پي صاحب ته درخواست وکړي، نو هغې مونږ له راشي، چې کله راشي مونږ له، نو مونږ دلته کې زمونږ دا کوشش وي، ځکه چې زمونږ دا ډي آر سی مطلب دا چې تاسو مصالحت کوئ، دا خو عدالت نه دی چې دا به اډر کوي، زمونږ کوشش دا چې یاره هغې له مونږه مصالحت وکړو، کور ورله جوړ کړو، او خپلو کورونو ته واپس ولیږو. زمونږ په دې وطن کې دا کار چې دلته ډېر په کم عمره کې ماشومان ودېږي، چې کله په کم عمره کې واده شي د هغې عقل فکر سوچ خو دومره نه که نه، او نه تعلیم دلته دومره شته چې ګنې تعلیم یافته دي، نو دا دغې د کم عمره د واده په وجه باندې دا څومره مسلې چې جوړېږي په کورونو کې، ټولې د کم عمره په دغه باندې جوړېږي، ځکه چې د هغې خو دومره سوچ او د هغې نه چې یاره زه خر رضا کړم، زه خواښې رضا کړم، زه خاوند رضا کړم، زه لیور رضا کړم، دا ټولې مسلې چې کومې څو راځي دا ټولې د کم عمرۍ په وجه باندې. او بل موږ ته خلک اوس په شوق په دې روان دي چې د وکیل نشته دی، موږ دواړه طرفین ورو ریسپیکټ ول ورکوو، یخې اوبو له ورکوو، که د چای ټیم یې چای له ورکوو. بل زموږ چیرمین صاحب نجیب باچا صاحب هم دا آرډر کړی دی، کومه زنانه دلته کې راځي او هغوی سره کرایه نه وي، نو هغه دلته ایڈوانس کې پیسې جمع کړي چې دا هغوی له ورکوي. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل، جس کو عام پبلک لینگویج میں ڈی آر سی کہتے ہیں، اس کی بہت ہی زیادہ افادیت ہے. جو سپیڈی جسٹس کا میکینزم ہے، لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ جو انصاف مہیا کرنا ہے، جو اپوزنگ پارٹیز ہوتی ہیں ان کے آپس میں مسائل کا تصفیہ ڈھونڈنا جو ہے، اس کا آسان حل جو ہے ڈی آر سی کے تھرو آتا ہے. جو خواتین ڈی آر سی میں جاتی ہیں، جن کے ایشوز ہوتے ہیں، وراثت کے ایشوز ہوتے ہیں، ہراسمنٹ کے ایشو ہوتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پراپرٹی میں ان کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے ایشو ہوتے ہیں، پھر حق مہر کے ایشو ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جب ایک خاتون ہوتی ہے ہماری ڈی آر سی میں، تو ان کے لیے ان کو ٹیکل کرنا، ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا، پھر اس پہ اس کا تصفیہ کرنا، یہ خواتین کا پھر ڈی آر سی میں ہونا انتہائی مؤثر بھی ہوتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے. دیکھیں، پولیس کا بنیادی کام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کا مینٹیننس ہے،
اور بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں اب جس طرح کے سوشل کرائمز ہیں جس میں خواتین انوالو ہوتی ہیں، جس طرح رشتوں کے تنازع ہو گئے یا وراثت کے تنازع ہو گئے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، تو اس میں بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ تھانوں کی طرف آتی ہیں. تو پولیس کا ہمیشہ سے پرسپیکٹو یہ رہا ہے کہ ایک تو جینڈر سینسٹیو ہم پہلے اپنے آپ کو کریں. جو ہمارا سٹاف بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جو فرنٹ ڈیسک پہ پولیس کے کارکن یا رکن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یہ ٹریننگ دی جائے کہ جب بھی کوئی خاتون آئے تو وہ ویسے ہی مجبوری کے تحت ہی جاتی ہے، کوئی خوشی سے پولیس اسٹیشنز میں نہیں جاتی یا کسی پولیس افسر کے دفتر میں نہیں جاتی. ہماری سوسائٹی بھی اس طرح کی ہے، ہمارے کلچرل کونوٹیشنز بھی اس طرح کے ہیں. تو ہم ان کو یہ ٹریننگ کرواتے ہیں کہ آپ نے ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. پھر ہم نے وومن ڈیسک بنائے ہوئے ہیں، تو یہ بھی پولیس کا ایک پرسپیکٹو ہے کہ ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. دیکھیں الحمدللہ مردان ان گنے چنے ڈسٹرکٹس میں ہیں جہاں پہ خواتین کی لٹریسی ریٹ دوسرے ضلعوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور بڑی آؤٹ گوئنگ خواتین ہیں، وہ دفاتر بھی جاتی ہیں، وہ اپنی آواز اٹھاتی بھی ہیں. اگر ان کے وراثت کا کوئی ایشو ہے، کوئی فیملی ایشو ہے، تو وہ ہر فورم پہ جاتی ہیں، پریس کانفرنسز بھی کرتی ہیں، وہ پولیس اسٹیشنز بھی جاتی ہیں، جو بڑی خوش آئند ہے. ہم اس کو مزید خواتین کی جو آواز ہے اس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ڈفرینٹ فورمز جو ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو ویلکم کریں، ان کی پارٹیسپیشن کو انشور کریں اور ان کی آواز بنیں، تاکہ اگر ان کی کوئی کمپلینٹس ہوں، ان کو کوئی خدشات ہوں، تو وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ حل ہوں. ہم نے ایک تحریک بنایا کہ ہم اپنے مردان کے لیے بول اٹھیں گے، تو اس کا نام ہم نے بول اٹھو رکھ دیا. اس تحریک کا نام بول اٹھو ہے. تو اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہم دو کام کریں گے، ایک DRC اور ایک ارلی ایج میرج پر. تو میں اس بول اٹھو کی تحریک کے وجہ سے DRC تک پہنچی ہوں، اور ان عورتوں کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ DRC بھی جاتی ہوں. یہ بہت زیادہ اچھا ادارہ ہمارے لیے بنا ہے، کیونکہ ہم اس طرح کھل کے اور کہیں ہم اس طرح کھل کے بات نہیں کر سکتے جس طرح ہم DRC میں کرتے ہیں اور ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو DRC ایسی چیز ہے جس نے ہمارے معاشرے میں عورتوں کو بہت زیادہ حق دیے، اور اس میں وہ جذبہ پیدا کیے جو اور عورتوں کے لیے بھی لڑ سکتے ہیں. تو میرا درخواست ہے کہ اور جہاں بھی DRC نہ ہو وہاں DRC بنائے جائے عورتوں کے لیے. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته چې کوم زمونږ په صوبه کې د قانون د لاندې کوم DRCs جوړ شوي دي او په هغه کې ډسپیوټ ریزالوشن کېږي، نو په هغې کې یو خوا میل ممبرز دي، نو په هغې کې فیمیل ممبرز هم شته دی. نو دغه شان په دې DRC کې ډېرې مسلې چې کومې د فیمیل د رایټ سره یا د وومن رایټ سره تړلې دي، هغه که د هغې د وراثت مسله ده، که هغه د هغې فیملي ډسپیوټس دي، نو هغه هم په دې DRCs کې ډېر زیات مسلې حل شوي دي. یو خاص په دغه هم دی چې په دې کې د زنانو تعداد سیوا کول هم پکار دي، او د هغې دپاره تعلیم یافته زنان هم شته، وکیلان هم ډېرې دي، او دغه شان ریټایرډ مختلف محکمونه ډېرې ښې زنانه شته چې په کورونو کې ناستې دي، او هغې ښه کردار او رول په دې کې ادا کولی شي، او دا اداره نور هم د وومن رائټس په حواله باندې یو ایفیشنټ او افیکټیو اداره جوړېدی شي. یہ حق مہر اور یہ جو ہے وراثت میں حصہ یہ بہت زیادہ آئے ہیں، کیونکہ جب سے یہ اویئرنیس آئی ہے خواتین میں کہ باپ کی جائیداد میں وراثت میں بہنوں کا بھی حصہ ہے، تب سے یہ کیسز بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے. فائدہ اس کا یہ ہوا ہے کہ عدالتوں پہ بوجھ کم ہو گیا ہے، کیونکہ کئی سال جو پراپرٹی کے جو مسئلے ہیں تو نسلیں میرا خیال ہے کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن فیصلے نہیں ہوتے. تو یہاں پہ مہینے 2 مہینے میں یہ فیصلے ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ خوش ہیں. آپ دیکھیں پہلے سب سے پہلے یہاں پہ مردان میں یہ سٹی تھانے میں DRC، اب تمام 5 تحصیلوں میں DRC بھی ہیں، اور ہر DRC میں یہ خوشی کی بات ہے کہ وہاں کی لوکل خواتین جو ہیں وہاں DRC کی ممبر بھی ہیں. اور جب سے خواتین بیٹھی ہیں تب سے جو ہے نا وہ ان کو یہ ایک ڈھارس
एक डांट मिली है कि यहाँ पे एक औरत है तो हम अपना मसला आसानी से बयान कर सकेंगे। और अब हर तहसील में खातून मौजूद है और ये मैं समझती हूँ कि हमारा जो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन ने साथ ख़ास तौर पे शिरकतगार ने जो बोल उठो प्रोग्राम जो शुरू किया उसकी तवासुत से भी अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हुई है। फिर ये जो बोल उठो तहरीक इसकी वजह से भी मतलब ये कि कुछ इल्म काफ़ी हद तक इल्म वहाँ से मिला और उसके ऊपर उनको पॉलिश किया गया इस प्रोग्राम के तहत। तो अब ख़वातीन जो है वो समझती हैं कि कहाँ उनके हकूक़ क्या हैं। زه به دا ووایم چې د ډسټرک مردان دپاره DRC چې دی که نه نو دا ډېره ښه کارکردګي ده، ځکه چې زموږ زنانه اکثر کور کې لکه د پردې په وجه باندې چې څه مسلې ورته پیښې شي لکه یا خاوند سره دغه راشي یا څه د خلا مسلې یا د طلاق یا د جایداد مسلې نو هغوی عدالت ته نه ځي، ځکه چې هغوی ته عدالت ته تلل لکه یو قسم یری پکې. نو د DRC په وجه باندې دا مسله وشوه چې لکه هغوی ښه په ارام لکه یو زنانه ناستې او هغوی ورشي او هلته یو متعلقه تاڼه کې هغه اپلیکیشن ورکړي او د هغې هغه مسلې چې نو هغه په 2-3 تاریخونو کې هغه مسله د هغوی حل شي. نو دا د هغوی دپاره ډېره غټه فایده ده. او اوس خو داسې کار وشو چې د بولوټو تحریک چې کم دی نو د هغوی چې کوم د هغوی کارکردګي ده نو ډېره زیاته ښه ده. نو په معاشرې خو دا اثر پرېوت خاص کر په زنانو باندې چې DRC چې دی نو هم د زنانو مسلې حل کوي او بولوټو تحریک چې دی نو هم د زنانو په مسلو کې کار کوي، ټول ولنټیرلی کار کوي. زیات تر مردان کې خو چې څومره ماته پته ده نو زیات کافي تعداد کې زنانې چې دي نو بولوټو تحریک کې راغلي دي، هغوی ولنټیرلی کار کوي د زنانو په حق. عورت کے لیے انصاف، سب کے لیے امن. تعلیم دو، طاقت دو، عورت کو آگے بڑھنے دو. جب عورت بولے گی تبھی دنیا بدلے گی. بول اٹھو تحریک مردان، صنفی تشدد کے خلاف تنازعات کا حل. عورت با اختیار، معاشرہ با اختیار، عورت کی شمولیت تنازعات کا حل. محفوظ عورت، مہذب معاشرہ. I deserve a seat at the table of justice. مجھے وراثت میں حصہ دو. تعلیم دو، طاقت دو، عورت کو آگے بڑھنے دو.